ہرات سے کوئی سردار نہیں آیا امیر، تیمور نے بتایا۔ ہم نے 2 قاصد بھیجے تھے، والی ہرات نے ایک کو روک لیا ہے اور دوسرے کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا ہے۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے مزدور اور سائز ساتھ آئے ہیں۔ یہ تو اور زیادہ توہین ہے تیمور۔ امیر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کسی دربار میں تحفہ بھیجا جاتا ہے تو کوئی معزز سردار تحفہ پیش کرنے کے لیے ساتھ جاتا ہے۔ اس نے صرف گھوڑے بھیجے ہیں، ہم اس کے گھوڑوں کے بھوکے نہیں، ہم نے اپنے گھوڑے منگوائے تھے۔ تیمور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ امیر قزغن نے فیصلہ کیا اور بولا، 5000 سواروں کے ساتھ ہرات کا رخ کرو، ضرورت پڑنے پر مزید کمک روانہ کر دی جائے گی۔ ہم لشکر لے کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ملک معز الدین اگر ہتھیار ڈال دے تو اسے گرفتار کر کے لے آؤ، ہرات میں لوٹ مار ہرگز نہ کی جائے۔ تیمور نے امیر قزغن کے حکم کا ایک ایک لفظ غور سے سنا، اپنے ساتھ لے جانے والے 5000 سواروں کی تفصیل پوچھی اور مطمئن ہونے کے بعد اپنے رسالے کا رخ کیا۔ عبداللہ کو ہرات سے سمرقند گئے جب 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا تو والی ہرات کو کچھ فکر ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ امیر قزغن بڑا ضدی سردار ہے، اگر وہ پکڑے ہوئے گھوڑوں کی واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہوا تو یقینی جنگ ہوگی، خوفناک جنگ۔ اس نے بھی چپکے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، سرحدی راستوں کے محافظوں کی نفری میں اضافہ کر دیا اور سرحد کے قریب تازہ دم فوج تعینات کر دی۔ اسے اب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے گھوڑوں کے تحفے کے ساتھ اپنے 1-2 سرداروں کو کیوں نہ بھیجا جو سمرقند میں ہونے والے واقعات سے اسے آگاہ کر سکتے۔ بہرحال اس نے خود کو کیل کانٹے سے پوری طرح لیس کر لیا اور متوقع حملے کے پیش نظر قلعہ ہرات سے نکل کر لشکر کے ساتھ سرحد کے قریب اس سڑک کے کنارے خیمہ زن ہو گیا جو سمرقند اور ہرات کو ملاتی تھی۔ نقل و حرکت کے لیے دونوں شہروں میں یہی واحد راستہ تھا۔ 1 ماہ کی مسلسل رفاقت نے ملکوتی اور عبداللہ کو ایک دوسرے کے لیے بے حد قریب کر دیا۔ ملکوتی اور عبداللہ ایک ہی تاتاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس کا جھکاؤ بھی فطرتاً عبداللہ کی طرف ہو گیا۔ بڑی بھی جہاں دیدہ اور زمانے کے گرم سرد سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے ملک معز الدین حسین کے بیٹوں کی نفرت بھی دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہرات کا کوئی شہزادہ ملکوتی کو پسند نہیں کرتا، محض باپ کی خاطر وہ ملکوتی کو گوارا کرتے تھے۔ ان کا اختیار ہوتا تو وہ ان ماں بیٹیوں کو ہرات سے نکال کر باہر کرتے۔ انہیں تاتاریوں سے نفرت تھی اور ملکوتی کی ماں تاتاری تھی۔ عبداللہ میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو ہر عورت اپنے داماد میں ڈھونڈتی ہے۔ عبداللہ تمام دن اور رات کا زیادہ وقت بھی انہی کے محل میں گزارتا تھا۔ ملکوتی بہت شوخ و شنگ لڑکی تھی، لیکن یہ شوخی محض دکھاوا تھا، اس کا دل بھی اندر سے دکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، میں نے مسکراہٹ اور شوخی کا یہ لبادہ اپنی ماں کی وجہ سے اوڑھ رکھا ہے، ورنہ میں رات کی تنہائیوں میں اکثر اپنی قسمت پر روتی ہوں۔ عبداللہ پریشان ہو گیا اور پوچھا، ملکوتی تمہیں کس بات کی کمی ہے؟ یہ محل، نوکر چاکر، والی ہرات تم سے محبت کرتا ہے، ہر جگہ پر تمہاری عزت ہے۔ نہیں عبداللہ، ملکوتی افسردگی سے بولی کہ سوائے والی ہرات کے اور تمام لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ میری ماں تاتاری ہے۔ تاتاری ہونا یہاں ایک گالی ہے۔ میری ماں صدمے برداشت کرتے کرتے موت کے قریب پہنچ گئی ہے، اسے سب سے زیادہ میرا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں خود جانتی ہوں کہ میرا مستقبل تاریک ہے، والی ہرات کی آنکھیں بند ہوتے ہی میں یہاں سے نکال دی جاؤں گی۔ میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مسکراتی اور قہقہے لگاتی ہوں۔ اگر میں بھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے قسمت پر آنسو بہانے لگوں تو اس طرح حالات نہیں بدل سکیں گے، میری ماں کا خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ عبداللہ نے کہا، تو کیا تمہیں ہرات کا باشندہ نہیں سمجھا جاتا؟ باشندہ کیسا؟ ہمیں تو یہ کتے سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں، لیکن تمہارا باپ تو ملک حسین کا سگا بھائی تھا، نام تو باپ کی طرف سے چلتا ہے۔ تمام شہزادے میرے باپ کو بھی برا کہتے ہیں۔ ملکوتی کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی کی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ اپنے وطن واپس چلی جائیں، لیکن یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ والی ہرات تاتاریوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے چاہا تو میں چچی جان کو ایک دن ضرور بلخ لے جاؤں گا، عبداللہ نے بڑے عزم سے کہا۔ اس نے ملکوتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اگر تم پسند کرو ملکوتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ ملکوتی بے چارگی سے بولی کہ میں چاہوں بھی تو یہ کیسے ممکن ہے عبداللہ، خوشی سے ہمیں کوئی جانے نہیں دے گا اور زبردستی کرنے کی ہم میں ہمت نہیں۔ عبداللہ جذباتی ہو گیا۔ ملکوتی تم کم از کم مجھ سے یہ وعدہ تو کر لو کہ اگر قدرت نے بہتر حالات پیدا کر دیے تو تم بھی چچی کے ساتھ میرے وطن چلو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ ملکوتی کی آنکھیں چھلک پڑی، لیکن ایک ناممکن بات کا وعدہ کس کام کا؟ یہ عبداللہ کی محبت کا کھلا ہوا اعلان تھا۔ عبداللہ نے چاہا کہ اس خوشی میں وہ ملکوتی کو گلے لگا لے، لیکن ملکوتی کی کنیز فراجی گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ فراجی نے ہانپتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادی، غضب، ظالم تاتاری فوج لے کر ہرات پر چڑھ آئے ہیں، خبر آئی ہے کہ سرحد پر جنگ شروع ہو گئی ہے، تمام فوجی ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ عبداللہ کے لیے یہ دوسری خوشی تھی۔
وہ سمجھ گیا کہ امیر قزغن نے والی ہرات کا تحفہ قبول نہیں کیا اور اس کے بدلے چڑھائی کر دی ہے۔ فراجی اتنا بتا کر ملکوتی کی ماں کو خبر دینے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ملکوتی نے پریشان نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کے لبوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ملکوتی نے ناگوار انداز میں کہا کہ عبداللہ تم مسکرا رہے ہو، کیا یہ خوشی کا موقع ہے؟ ہاں ملکوتی، عبداللہ اطمینان سے بولا، یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ خوشی ہرات کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب میں چچی جان کو لے کر بلخ جاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہو عبداللہ، کس طرح لے جاؤ گے انہیں؟ ملکوتی نے حیرت سے پوچھا۔ سرحد پر لڑنے والی تاتاری فوج کے سردار میرے آقا تیمور ہوں گے، عبداللہ نے ملکوتی کو بتایا۔ تمام اہم لڑائیوں کی سرداری انہیں دی جاتی ہے۔ جب وہ لڑتے ہوئے اس قلعے تک پہنچیں گے تو چچیزان آزاد ہوں گی، انہیں بلخ جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ملکوتی کو اطمینان نہ ہوا اور بولی، تمہیں یہ کیسے یقین ہے کہ تاتاری فتح یاب ہوں گے؟ والی ہرات خود اپنے لشکر کی کمان کر رہے ہیں، ہرات کی فوج کو شکست دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ ملکوتی کا اندازہ اور خیال تھا۔ اس میں شک نہیں کہ والی ہرات بہادر اور تجربے کار تھا، اسے ہرات سے تازہ دم کمک مل سکتی تھی، لیکن اس کے مقابلے پر تاتاریوں کی کمان امیر تیمور کر رہا تھا۔ جوان عمر تیمور، جس کی عمر کم تھی لیکن فوجی حکمت عملی میں وہ اپنی نظیر آپ تھا۔ تیمور کو امیر قزغن نے صرف 5000 بہادروں کو لشکر دیا، اس کا ذاتی دستہ 100 جانبازوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح ہرات جیسی مضبوط طاقت کو زیر کرنے کے لیے اس کے ساتھ صرف 6000 سوار تھے۔ امیر قزغن نے مزید کمک بھیجنے کا وعدہ بھی کیا تھا اور 2000 کا لشکر تیمور کے ساتھ کمک کی صورت میں آ رہا تھا۔ امیر قزغن کو تیمور پر اس قدر اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ جس مہم پر تیمور کو بھیجتا اس کی فتح کی خوشخبری لوگوں کو پہلے ہی سنا دیتا۔ اب تک ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ تیمور سمرقند سے فوج لے کر چلا۔ اس نے وہ گھوڑے بھی ساتھ لے لیے جو ملک معز الدین نے تحفے کے طور پر امیر قزغن کو بھیجے تھے۔ اس کے جاسوس پہلے ہی ہرات میں داخل ہو چکے تھے۔ جاسوسوں نے تیمور کو خبر بھیج دی تھی کہ سرحد کے ساتھ والی ہرات اپنا لشکر لیے شاہراہ سمرقند پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ تیمور نے ہرات آنے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جو سیدھا ہرات کو آتا تھا، لیکن ہرات کے پاس پہنچ کر اس نے 500 سواروں کے 12 دستے بنائے اور انہیں دائیں بائیں 2 میل تک پھیلا دیا۔ اس نے اپنے ساتھ صرف 2000 سوار رکھے، ان میں 1000 سوار تو اس کے خاص دستے کے تھے اور 1000 دوسرے بہادروں کا دستہ تھا۔ اب جو اس نے لشکر کو آگے بڑھایا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے 20 میل تک ایک عظیم الشان لشکر ہرات کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ والی ہرات کے جاسوس تیمور کی اس حکمت عملی کو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے بھاگ کر والی ہرات کو خبر دی کہ 20 میل تک سمرقندی لشکر پھیلا ہوا ہے جس کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہر طرف لشکر ہی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ والی ہرات اس اطلاع سے بہت پریشان ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ تاتاری لشکر سیدھی سڑک سے آئے گا اور ایک ہی میدان میں جنگ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اب میدان جنگ 20 میل وسیع ہو گیا تھا۔ تیمور نے اپنی رفتار آہستہ رکھی تاکہ دشمن پر اعصابی دباؤ پڑتا رہے۔ آخری حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ سرحد پر پہنچ کر اس کے ساتھ لائے ہوئے گھوڑوں کا رخ ہرات کی طرف کر دیا اور پھر انہیں چابک مار مار کر بھگا دیا۔ 200 گھوڑوں کا یہ غول ایک بلائے ناگہانی کی طرح ملک معز الدین کے لشکر میں گھس گیا اور خیموں اور لشکریوں کو رونتا ہوا گزر گیا۔ اس سے ایک طرف تو سامان برباد ہوا، دوسری طرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ہرات کے لشکریوں نے بڑی مشکل سے ان گھوڑوں پر قابو پایا۔ تیمور بڑھتا ہوا آخر ہرات کے لشکر کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ تیمور نے لشکر کو رک کر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ ملک معز الدین کا خیال تھا کہ تاتاری فوراً حملہ کریں گے، لیکن تیمور نے حملے سے گریز کیا اور اطمینان سے دشمن کے سامنے خیمے ڈیرے لگا لیے۔ ملک معز الدین گھبرایا ہوا تھا۔ تاتاریوں کو خیمے لگاتے دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا اور امید بندی کہ شاید تاتاری صلح کی بات چیت کریں گے۔ اس نے بھی حملہ کرنے میں پہل نہ کی بلکہ اسے حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ دراصل ملک معز الدین تاتاری لشکر کی آن بان دیکھ کر ہی ذہنی طور پر شکست کھا گیا تھا اور چاہتا تھا کہ لڑائی کے بجائے اگر صلح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ رات کو تیمور نے ایک اور غضب ڈھایا۔ اس نے اپنے دستے کے 500 سواروں کو ہرات کے لشکر پر شبخون مارنے کا حکم دیا۔ تیمور نے خود شبخون کی قیادت نہیں کی بلکہ باقی 1500 سواروں کو تیار کر کے رات بھر جاگتا رہا تاکہ اگر جوابی کارروائی ہو تو اس کی پوری مدافعت کی جا سکے۔ تاتاریوں کے شبخون نے ہرات کے لشکر پر قیامت ڈھا دی۔ انہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ تھکا ہوا لشکر شبخون کی جرت کر سکتا ہے۔ شبخون میں بے شمار ہراتی مارے گئے اور صدہا خیموں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیمور نے ملک معز الدین کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ رات کے نقصان کا اندازہ لگا رہا تھا کہ تیمور نے صف بندی کر کے عام حملے کا حکم دے دیا۔
نقاروں پر چوٹ پڑی اور تاتاری سواروں نے 20 میل کے لمبے محاذ پر حملہ شروع کر دیا۔ تیمور کے لشکر کے برق رفتار سوار مارتے کاٹتے تیزی سے صفوں کو درہم برہم کر کے اندر گھس جاتے، پھر دائرہ بنا کر ہراتیوں کو گھیر لیتے۔ جو ان کے دائرے میں آ جاتا وہ بچ کر نہ نکل پاتا۔ ملک معز الدین اس قسم کی جنگ کے لیے تیار نہ تھا۔ 20 میل لمبے محاذ پر کمک پہنچانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تیمور کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ 20 میل کے پورے محاذ پر 1 گھنٹے میں 2 چکر لگاتا اور اپنے سواروں کے حوصلے بلند کرتا۔ ہر جگہ کے سپاہی یہی سمجھتے کہ تیمور ان کے ساتھ ہی لڑ رہا ہے۔ دوپہر سے پہلے ہی ملک معز الدین نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کوشش میں اس کی فوج کا بیشتر حصہ کام آیا۔ جب وہ اپنی جان بچا کر ہرات کے قلعے میں پہنچا تو اس کے ساتھ صرف چوتھائی فوج رہ گئی تھی۔ باقی فوج میدان جنگ میں ماری گئی تھی یا ادھر ادھر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ والی ہرات کو بڑی عظیم شکست اٹھا کر قلعہ بند ہونا پڑا۔ پہلے تو قلعے میں واویلا مچا، سب نے اپنے طور پر شکست پر آنسو بہائے اور افسوس کیا، پھر ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ ظاہر تھا کہ تاتاری قلعہ فتح کیے بغیر تو واپس نہیں جا سکتے تھے اور قلعہ بچتا نظر بھی نہیں آتا تھا۔ شام ہوتے ہوتے تیمور اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ ہرات کے سامنے نمودار ہوا اور آتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ملک معز الدین صلح پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، سب کا دل ٹوٹ چکا تھا، کسی میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے ملک کی رائے سے اتفاق کیا، مگر مشکل یہ تھی کہ صلح کی گفتگو کس طرح اور کس کے ذریعے شروع کی جائے۔ ملک کو قلعہ ہرات میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جو اس کام کے لیے موزوں ہو۔ صرف ایک قاضی سیف الملک تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ فوجی قسم کے جھگڑوں کو نمٹانا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے ملک کو اس سمرقندی کا خیال آیا جس نے ایک طرح سے یرغمال کے طور پر قلعہ ہرات میں اس نے روک لیا تھا۔ ملک کو امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی۔ اس نے قاصد کو بلا کے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔ ملک نے بجائے عبداللہ کو اپنے پاس بلانے کے خود اس کے پاس جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ عبداللہ پر اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ دریافت کرنے پر ملک کو بتایا گیا کہ سمرقند کا قاصد ملکوتی کے محل میں ہے۔ عبداللہ کا زیادہ وقت ملکوتی اور اس کی ماں کے پاس ہی گزرتا تھا۔ جب سے لڑائی کا غلغلہ اٹھا تھا وہ رات کو بھی وہیں رہنے لگا تھا۔ ملکوتی اور اس کی ماں نے خود اسے وہیں رہنے کو کہا تھا۔ ان کی امیدوں کا واحد سہارا اب عبداللہ ہی تھا۔ ملک معز الدین حسین والی ہرات تمام آداب عمارت اور ریاست بالائے طاق رکھ کر بغیر اطلاع دیے ملکوتی کے محل میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات ملکوتی کی ماں سے ہوئی۔ وہ والی ہرات کو اپنے محل میں دیکھ کر سخت خوفزدہ ہوئی۔ وہ سمجھی کہ کسی نے اس کی شکایت کی ہے اور اب اس پر اور اس کی بیٹی پر کوئی بڑی بلا نازل ہونے والی ہے۔ ملک اس سے انتہائی خلوص و مروت سے ملا۔ ملکوتی کی ماں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی اور اس کا خوف دور ہو گیا۔ ملک نے سب سے پہلے ملکوتی کی خیریت دریافت کی، پھر عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت عبداللہ اور ملکوتی لرزاں و ترساں سلام کو حاضر ہو گئے۔ ملک نے بڑے پیار سے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ عبداللہ پھٹی پھٹی نظروں سے ملک کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ملک نے بات شروع کی۔ ہم بڑے خلوص کے ساتھ تاتاری قاصد کو تاتاریوں کی فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عبداللہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھا کہ ملک معز الدین اس پر طنز کر رہا ہے۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ملک نے ذرا رک کر کہا، تم تاتاری ہو، ہماری بھاوج بھی تاتاری ہے۔ امید ہے کہ ہماری بھاوج نے تمہاری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہوگی۔ میں بڑے آرام سے ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں والی ہرات، عبداللہ نے ڈرتے ڈرتے بولا۔ ملک بولا، عبداللہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا آقا امیر تیمور ہے۔ کسی نے ٹھیک بتایا ہے والی ہرات؟ عبداللہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملک آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ امیر تیمور اس وقت کہاں ہے؟ ملک نے پوچھا۔ عبداللہ کو کچھ علم نہ تھا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، مجھے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ ملک بولا، اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا آقا اس وقت قلعہ ہرات کے سامنے موجود ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ ضرور یقین کروں گا، انہیں اس وقت ہرات ہی میں ہونا چاہیے۔ عبداللہ نے جرت سے جواب دیا۔ ملک کو اس جواب پر کچھ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اسے اس وقت ہرات میں ہی ہونا چاہیے؟ امیر تیمور کی ہرات کے قلعے کے باہر موجودگی نے عبداللہ کو اور زیادہ بے خوف کر دیا تھا۔ وہ بولا، اے والی ہرات، مجھے اس بات کا پہلے ہی خیال تھا۔ امیر سمرقند ہر اہم مہم پر میرے آقا تیمور کو ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ تیمور اور فتح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہرات کا مارکا بھی اہم ہے، اس کی سرداری پر امیر تیمور کو مامور ہونا چاہیے۔ ملک کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے کہا، عبداللہ، تمہارا آقا کامیاب ہوا اور ہمیں شکست ہوئی۔ ہم امیر تیمور سے باعزت صلح کے خواہش مند ہیں۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟
اصل بات اب سامنے آئی تھی۔ ملکوتی اور اس کی ماں کو بھی والی ہرات کی حالت پر بڑا افسوس ہوا۔ عبداللہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ والی ہرات کچھ دن ہی پہلے امیر سمرقند کو ذلیل و خوار کر رہا تھا اور اب وہ سمرقند کے ایک معمولی قاصد کے تعاون کے لیے خوشامد کر رہا تھا۔ عبداللہ بولا، والی ہرات مجھے جو خدمت بجا لانے کا حکم دیں گے میں اس میں عذر نہیں کروں گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آقا سے ان کے لیے مراعات کی درخواست کروں تو میں آمادہ ہوں۔ میں اپنے آقا کی خوشامد کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا آقا میری بات نہیں ٹالے گا۔ ملک معز الدین شکست کے صدمے سے نڈال ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، عبداللہ ہمیں کچھ زیادہ مراعات نہیں چاہیے۔ ہماری اور ہمارے اہل خاندان کی جاں بخشی، قلعے میں قتل و غارت گری کی ممانعت کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بدلے ہم قلعہ امیر تیمور کے حوالے کر دیں گے اور حسب طلب زر تاوان ادا کریں گے۔ عبداللہ اپنے آقا سے ملنے پر تیار ہو گیا۔ فوراً سفارت ترتیب دی گئی۔ ملک معز الدین نے اس سفارت میں قاضی سیف الملک کو اپنی طرف سے شامل کیا اور شہزادی ملکوتی ملک سے ضد کر کے خود اپنے طور پر شامل ہو گئی۔ 3 گھوڑوں پر سفید پھریرے آویزاں کیے گئے۔ قلعہ ہرات کا دروازہ کھولا گیا۔ عبداللہ، قاضی ہرات اور ملکوتی سفید پھریرے اڑاتے لشکر کی طرف چلے۔ قلعہ ہرات کا دروازہ پھر بند کر دیا گیا۔ تیمور خود بھی خوریزی کے بغیر قلعے پر قبضے کا خواہش مند تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ صلح کے پیغامبر آ رہے ہیں تو خیمے سے نکل کر اس نے سفارت کا خود استقبال کیا۔ عبداللہ نے اپنے آقا کو استقبال کے لیے موجود دیکھا تو دور ہی سے گھوڑا چھوڑ کر پا پیادہ ہو گیا۔ اسے پیدل دیکھ کر قاضی اور ملکوتی بھی گھوڑوں سے اتر پڑے۔ امیر تیمور عبداللہ کو سفارت کے ساتھ دیکھ کر مسکرایا۔ عبداللہ نے قریب پہنچ کر تیمور کو سلام کیا اور سر جھکا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ قاضی ہرات اور شہزادی نے بھی تعظیم پیش کی۔ تیمور نے کہا، عبداللہ، ہمیں تمہاری بہت فکر تھی۔ تمہارا ہم نام عبداللہ بھی تمہارے لیے پریشان تھا۔ قلعے والوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ بالکل نہیں میرے آقا۔ عبداللہ ادب سے بولا، اس وقت میں والی ہرات کی طرف سے آپ کی خدمت میں صلح کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ ہرات کے قاضی صاحب اور شہزادی ملکوتی ہیں۔ شہزادی؟ تیمور نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ والی ہرات کی بیٹی ہیں؟ نہیں آقا، عبداللہ نے بتایا، یہ والی ہرات کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ شہزادی کی ماں ایک تاتاری خاتون ہیں اور اس وقت قلعے میں موجود ہیں۔ بہت خوب، تیمور نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اس رشتے سے یہ ہماری بھی بیٹی ہوئی۔ ملکوتی کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اسے ایک فاتح سردار سے اتنے محبت بھرے سلوک کی امید نہ تھی۔ عبداللہ نے کہا، اے آقا، والی ہرات اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ وہ قلعہ ہرات آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی درخواست ہے کہ والی ہرات اور ان کے خاندان کے تمام لوگوں کی جاں بخشی کی جائے اور یہ کہ قلعے والوں کو عام معافی دی جائے، ان کا سامان نہ لوٹا جائے۔ اس کے صلے میں جس قدر زر تاوان کہا جائے گا وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلح کی شرائط سامنے آ گئی تھیں۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد تیمور نے اعلان کیا، قلعے والوں کو امان دی جائے گی، قتل و غارت یا لوٹ مار قطعی نہ ہوگی۔ ملک کے تمام خاندان اور وارثوں کو جاں بخشی کا اعلان کیا جاتا ہے، سوائے ملک معز الدین حسین کے۔ ملک معز الدین حسین کی جاں بخشی کا حکم نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے ان کی جاں بخشی کرتا ہوں، لیکن اس کی تصدیق امیر قزغن حاکم سمرقند کریں گے۔ امیر ملک معز الدین کو ہمارے ساتھ سمرقند چلنا ہوگا، انہیں باعزت طریقے سے سمرقند لے جایا جائے گا۔ قاضی ہرات اور ملکوتی اس حسن سلوک سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے امیر تیمور کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ سفارت اسی وقت قلعے میں واپس گئی۔ ملک معز الدین ان کی واپسی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ قاضی ہرات نے امیر تیمور کے اعلان کے الفاظ اس کے سامنے دہرائے۔ ملک کی تمام باتیں تیمور نے تسلیم کر لی تھیں سوائے اس کی جاں بخشی کے۔ تیمور نے اپنی طرف سے اس کی جاں بخشی کر دی تھی، اس لیے اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ اپنے سرداروں کے ساتھ قلعے سے نکل کر امیر تیمور اور تاتاری لشکر کا استقبال کیا۔ 4 دن تک قلعے میں جشن منایا گیا۔ اس دوران عبداللہ نے اپنے دوست عبداللہ یعنی لال تری کے شوہر سے اپنے اور ملکوتی کے تعلقات کی تفصیل بیان کی اور اس سے امیر تیمور کی سفارش کی درخواست کی۔ امیر تیمور خود ملکوتی کی والدہ سے ملاقات کر چکا تھا۔ ملکوتی کی ماں کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی تاتاری جوان سے کی جائے، چنانچہ سمرقند واپسی سے قبل ملک معز الدین کی اجازت حاصل کر کے ملکوتی اور عبداللہ کا عقد کر دیا گیا۔ ہرات فتح ہو گیا۔ یہ تھے وہ الفاظ جو تیمور کے قاصد نے حاکم سمرقند امیر قزغن کے سامنے بڑے جوش سے ادا کیے۔ امیر قزغن حاکم سمرقند نے اپنا بڑا سا سر اور واحد چندی آنکھ اس طرح گھمائی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو یا پھر وہ قاصد کو پاگل سمجھ رہا ہو۔ تیمور کی روانگی کے وقت امیر قزغن نے اس کے کان میں کہا تھا، اے گرگانی ثبوت، حوصلے سے کام لینا، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہرات پہنچ رہا ہوں۔
امیر قزغن نے صرف 6000 سواروں کے ساتھ تیمور کو ہرات بھیجا تھا تاکہ وہ والی ہرات کو اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک وہ خود اس کی کمک کو نہیں پہنچتا۔